تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی رمضان المبارک کے حوالے سے کہ کیوں اس کی کیا حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے کچھ کھانا بھی نہیں، آپ نے پینا بھی نہیں، آپ کی جو قضاء شہوت ہے اس سے بھی دور رہنا ہے آپ کو۔ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ترغیب کیوں دی کہ آپ اس میں عبادت کثرت سے کیا کریں؟ کیونکہ عبادت اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 70 تک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھ، ایک فرشتہ ہوتا ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے مخلوق کی، اور ایک کیٹیگری مخلوق کی وہ جانور اس کے نہ کھانے کا ٹائم معلوم ہوتا ہے، نہ پینے کا ٹائم معلوم ہوتا ہے، نہ قضاء شہوت کا ٹائم معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو فرشتے ہیں وہ صرف عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، قضاء شہوت کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ روزہ رکھنا، یہ اصل میں جو حیوانیت، جو جانوروں کی صفت ہے، اس سے انسان دور ہو جاتا ہے اور فرشتوں کی صفت میں اور فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو صرف عبادت میں مشغول رہتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور قضاء شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا جو درجہ ہے وہ اسی میں ہے۔ انسان جب وہ شہوت کے پیچھے چلا جاتا ہے اور شہوت پرست بن جاتا ہے تو اس میں نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ انسان جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار کی مثال دی ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ یہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ جانور اس میں اتنا شعور تو ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے جو آگ اگر نقصان دہ ہے تو آگ کے قریب نہیں جاتے، وہ اگر دریا ہے تو دریا میں وہ نہیں گھستے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں ہم ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو ان میں اتنا شعور ہے، لیکن ان کفار میں اتنا بھی شعور نہیں کہ جہنم کی آگ ان کے سامنے ہے اور پھر بھی یہ شہوتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی شہوت ہے جب یہ کنٹرول میں آتی ہے انسان کی، تو پھر وہ انسان بن جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھتے نہیں حضرت آدم علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ کیوں کہا؟ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں؟ کیونکہ ابتدائی انسانیت وہ اس صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی جو صفت فرشتوں کی صفت ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقوی ہے، جو فرشتوں کی صفت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام میں وہ شہوت کی صفت بھی رکھی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو دکھانے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام پیغمبر ہے، اور پیغمبر اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کی شہوت اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ جب اس کے کنٹرول میں شہوت ہوتی ہے تو اس کا روح وہ طاقتور ہو جاتا ہے، تو اس قسم کا انسان بن جاتا ہے پھر فرشتے بھی اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ صرف انبیاء کرام کے بارے میں نہیں ہے کہ فرشتے صرف ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، باقی انسان اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، جو بھی انسان ہو، وہ مسلمان ہو، وہ اپنے شہوت کو کنٹرول کر کے اپنے اندر جو تقوی کی صفت ہے اس کو اگر وہ مضبوط کرے تو فرشتے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھتے نہیں صحابہ کرام کے بارے میں کتنے واقعات مشہور ہیں کہ صحابہ کرام، ایک صحابی جا رہے تھے سفر پہ، تو ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، تو اس نے کہا کہ آپ کو میرے مال سے غرض ہے، آپ میرا مال لے۔ اس نے کہا نہیں، مال تو ویسے بھی ہمارا ہی ہے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا 2 رکعت نفل کرنے کا موقع دو۔ ڈاکو نے موقع دیا، اس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھے، وہ شہوت نہیں تھی، اس وقت تقوی ہی تھا، مضبوط تقوی تھا۔ اس نے کہا یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید، فرشتہ کہاں سے ادھر کے اس ڈاکو کا سر اڑا دیا،
یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خدمت میں لگا دیتے ہیں فرشتے۔ تو انسان میں دو قسم کی طاقتیں ہیں، ایک نفس کی طاقت، ایک روح کی طاقت۔ تو روح کی طاقت وہ عبادات سے مضبوط ہو جاتی ہے جب نفس کنٹرول ہو جائے، تب نفس کو کنٹرول کرنا اور عبادت ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا اور عبادت کی طرف متوجہ ہونا، تقوی والے کام کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی روح کو مضبوط کر دینے والی ہے، اور جو نفس ہے انسان کی، اس نفس کو کنٹرول کر دینے والی۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ نفس وہ قابو میں آ جاتا ہے اور روح کو تقویت ملتی ہے، ایک نفس کے کنٹرول کی وجہ سے اور ایک عبادات کی وجہ سے جو رمضان المبارک میں کثرت سے ہوا کرتے، جو اور دنوں میں اتنے نہیں ہوتے۔ تو یہی حکمت ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز سے بیان